آج ہر آدمی کی چاہت یہ ہے کہ وہ مالا مال ہو جائے. ہم یوٹیوب پہ بھی آپ جائیں تو دیکھیں کہ وہ مختلف ٹیکنکس ہوتی ہیں کہ کس طرح سے پیسے بنائے جائیں اور کس طرح سے مال ہمارے پاس آ جائے. حالانکہ مال کا آنا جو ہے وہ کوئی بہرحال اس وقت کیونکہ ہمارا اللہ معاف کرے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے اور مال آئے گا تو چیزیں آئیں گی. وہ چیزیں آئیں گی تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی. حالانکہ یہ بڑا ایک عجیب سا فلسفہ ہے اور اس پر ساری دنیا ہی چل رہی ہے کہ محنت سے مال سے چیزیں اور چیزوں سے ہماری زندگی میں آسائش آئے گی, سکون آئے گا. ٹھیک ہے, آسائش تو آ جائے گی لیکن سکون کا آنا نہ آنا یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک واقعہ ہے ہندوستان کا کہ ایک وہ تھا کسے کہتے ہیں نا موچی جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں, تو وہاں چمار کہلاتے ہیں جو جوتے کا کام کرتے ہیں. تو ایک بنیا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بنیے بہت پیسے والے ہوتے ہیں, کاروباری ہوتے ہیں. تو ایک بنیا دیکھتا تھا اپنے گھر کی چھت سے کہ ایک موچی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ بنیا جو تھا وہ بہت پریشان رہتا تھا اور کہتا تھا یار میرے پاس اتنا مال و دولت ہے, لیکن جتنا مال ہوتا ہے اتنی آدمی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مال آنے سے ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس ہے, جتنی چیزیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں اتنی ہماری پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. تو وہ بنیا جو تھا اس نے کہا کہ یہ موچی جو ہے یہ اتنے سکون سے رہتا ہے. وہ ایک دن اس نے کیا کیا کہ بہت سارے اس نے جو ہے نا وہ روپیے ایک بورے میں بھرے اور اس موچی کو جا کے اس نے دے دیے. اب موچی اتنے سارے پیسوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا, کہنے گے یہ تمہارے ہیں. تو موچی کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سارے پیسے جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گے اچانک. تو وہ بیچارہ اس نے کیا کیا کہ فوراً اپنے دکان کو جو اس کا جو تھا جیسے ہوتا ہے اوپن ایک ہوتا ہے, لیکن اس نے سب کو سمیٹا اور جناب وہ فوراً اپنے گھر گیا. اور گھر جا کر بھی اس نے جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں تھا اور اس نے وہ جو اس نے چیز میں دی تھی, وہ بورا تھا یا تھیلا تھا جو بھی تھا, اس کو جا کر اس نے گھر میں جا کے چھپا دیا. اب یقیناً آدمی گھر جاتا ہے تو بیوی بچے حال احوال پوچھتے ہیں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ خیریت, آج جلدی آ گیا. اس نے کہا آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں جلدی آ گیا. پھر ایسے ہی جو ہے وہ رات کو اس کو نیند نہ آئے کیونکہ گھر بھی کچا تھا اور اس کے پاس مال آ گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی لے نہ جائے, کہیں کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اور اسی چکر میں اس کی جو نیند جو سکون کی جو وہ گھر جا کے عام دنوں میں جو سویا کرتا تھا وہ اس کی نیند اڑ گئی. ساری رات وہ جاگتا رہا اور پھر صبح جو ہے وہ آیا تو اس کا دل بھی اس میں نہیں لگ رہا کام میں, اور وہاں بھی وہ پریشان بیٹھا. تو 2-3-4 دن ایسے ہی گزر گئے. اب وہ جو بنیا تھا, جو سیٹ تھا, وہ اس کو وہاں سے آبزرو کر رہا ہے اپنے گھر سے کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو پھر 3-4 دن بعد اس نے آگے پوچھا کہ کیا ہوا. تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ جو ہے نا اتنا پریشان ہوا کہ اس کا سکون برباد ہو گیا. اس نے گھر والوں سے بھی چھپا کے رکھا سب چیزیں. تو ایک دن لا کر اسے وہ پیسے جو ہے نا وہ تھیلا اس کو واپس کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنا سکون عزیز ہوتا ہے تو اللہ مال دے, لیکن سکون اور عافیت کے ساتھ. ہم اس کی تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال دے, لیکن ہم اس کی دعا عموماً شاید ہم سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ دے, عافیت کے ساتھ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں. وہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, اب کراچی میں بیچارے کہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں اور اتنے خوبصورت جن موسموں کو ہم لطف اندوز ہو جاتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور اتنی دور جاتے ہیں, وہاں اتنے حسین یعنی وہ جو مناظر ہوتے ہیں جن کو ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے, ان کو چھوڑ کے لوگ صرف کاروبار کے لیے بیچارے روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں. کراچی کا ویدر بھی اتنا اچھا اب تو نہیں رہا, لیکن یہاں مشقتیں اٹھاتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, لیکن بیچارے آتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ
اس کے پاس نوٹ آئے، اس کے پاس مال آئے، وہ بہت آئے، جبکہ اللہ رب العزت نے کتنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان سی چیزیں بتائی ہیں، اتنی آسان سی چیزیں کہ مال کیا آپ سمجھیں کہ دیکھیں دنیا میں جو دولت ہے وہ اصل ہے سکون کی دولت۔ جب کسی اللہ والے نے کہا نا کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہم سے جنگیں کریں، تو یہ جو سکون ہے یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور مال ہماری جو طلب ہے اس وقت، تو آپ ہر عمر کے اور ہر فکر کے آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مال کی اس بیچارے کو، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ مال کے بغیر جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں سکون بھی عطا فرمائیں گے، ہماری ضروریات کو اللہ رب العزت پورا فرماتے ہیں اور اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں۔ ہم سنت کے درجے میں کام کرتے ہیں کیونکہ سنت ہے، اور پھر اللہ رب العزت چاہیں تو ہمیں عطا فرما دیں، لیکن اس کے لیے بہت زبردست محنت، اور ایسی محنت کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے سکیں، ہم ان سے دوری پر۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ لوگ دو سال کے لیے، ہم گئے ہوئے تھے یہ مہمان ایجنسی میں، ہم گئے ہوئے تھے بالکل پہاڑوں میں، اور افغانستان کا بارڈر تھا، تو وہاں ہم ایک گھر میں گئے تو وہاں صاحب تھے، وہ ملک تھے اپنے علاقے کے، یعنی جیسے چودھری ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم سے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ وہ باہر چلا جائے، سعودیہ چلا جائے۔ تو وہ بیٹا آیا، اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ ایسے مہندی لگی ہوئی تھی، تو اس سے تعارف ہو سکا یہ میرا بیٹا ہے، اور ابھی اس کی 6 مہینے ہوئے اس کی شادی کو۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کتنے عرصے کے لیے جائے گا؟ کہنے لگے یہ 2 سال کے لیے جائے گا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اب دیکھیں اب یہ 2 سال کے لیے یہ جا رہا ہے، اور اس کے گھر والے بھی خوش ہیں کہ یہ وہاں جائے گا تو وہاں سے پیسے بھیجے گا۔ بہرحال یہ ایک ہمارا ٹرینڈ ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے مذہب نے اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے آسان سی چیزیں بتائی ہیں کہ وہ ہم کر لیں۔ اب ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، یعنی صدقات میں اور دوسرے نیک کاموں میں، یا اللہ جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور یعنی خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے اپنے مال کو بچا کے رکھا خرچ کرنے سے، یعنی بخل کیا، تو اللہ اس کے مال کو برباد فرما۔ اب یہ 2 دعائیں یہ فرشتے دے رہے ہیں، ایک دعا ہے ایک بد دعا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم صبح اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اس دعا میں شامل ہوگا کہ فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کے مال جو اس نے خرچ کیا اس کا بدل، اور پھر اللہ کا بدل کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 روپے خرچ کیے تو وہ 10 روپے آپ کو ملیں گے۔ اللہ کا بدل تو یہ سمجھیں کہ وہ پھر اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ تو صبح جو اس نیت سے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں سب سے پہلے تو، اور پھر یہ کہ آپ بعض اکابرین، بعض اللہ والوں کا یہ ہوتا تھا طریقہ کہ وہ صبح جو ہے نا وہ کچھ پیسے ایک جسے گلک کہتے ہیں اس میں ڈال دیتے تھے، کسی ڈبے میں ڈال دیتے تھے، اور پھر کسی مستحق کو وہ جب وہ جمع ہو جاتے تھے تو وہ پھر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے اچھا سمجھیں کہ آپ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی اور کیا وظیفہ ہوگا کہ آپ کے لیے فرشتہ جو ہے دعا کرے اور یہ دعا دے کہ آپ کے مال جو آپ نے خرچ کیا اس کا بدل اللہ سے مانگے۔ تو اگر ہم یہ شروع کر دیں، اور پھر وہ بات کہ مال اور یہ جو ہے ہمیں دینا کس کو ہے، اس کے لیے ہم اپنے جو ہے نا علماء سے ہم رابطہ کریں کہ اس میں مستحقین جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، پہلے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں اور پھر اپنے علاقوں میں ڈھونڈیں،
اور پھر دوسرے لوگ آتے ہیں. تو یہ جو مانگنے والے ہیں نا یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ ابھی ایک پروفیشن ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بس اس سے ہم تھوڑا سا اجتناب کریں ان کو دینے سے. بہرحال لوگ تو دیتے ہیں، وہ کس نیت سے دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ سفید پوش لوگ ہیں کہ جو بیچارے مانگ نہیں سکتے، اور جو اس وقت بلکہ ہر دور میں جو سفید پوش ہوتا ہے اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کی ہم اعانت کریں خاموشی کے ساتھ، ان کو ڈھونڈ کر ہم ان کی اعانت کریں. اب یقین مانیں اگر ایسا ہم نے کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ پھر وہ ہمارے مالوں میں اور ہماری ہر چیز میں جو ہے نا وہ برکتیں عطا فرمائے گا. اور اس کی کوشش کریں اور اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم.